بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نبی کے واقعات سنا کے نہیں سناتی ہیں، صحابہ کے واقعات سنا کر نہیں سناتی ہیں، اولیاء اللہ کے واقعات سنا کے نہیں سناتی ہیں، دین کی باتیں بتا کے نہیں سناتی ہیں، بلکہ انہیں ٹی وی دکھا دکھا کے سناتی ہیں۔ ٹی وی دکھا کے سامنے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، اور ٹی وی نہیں تو آج کل موبائل ضرور چل رہا ہوتا ہے، وہی دکھا کے سنا رہی ہیں کہ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اب فلمی ماحول میں، ٹی وی اور سینما کے ماحول میں بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، اب وہ بچے آگے چل کے اللہ کے ولی کیسے بنیں گے؟ کیسے وہ دین کے راستے پر چلنے والے بنیں گے؟ وہ کیسے نبی کو اپنا نمونہ بنائیں گے؟ کیسے کسی ولی کو اپنا نمونہ بنائیں گے؟ ان کو تو خواب میں بھی وہی موٹو اور لمبو کیا ہوتے ہیں، وہ موٹو پتلو وہی خواب میں بھی بھاگتے ہوئے انہیں نظر آئیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو ماں اور بہنوں اور میرے بزرگوں اور دوستوں، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ سب کچھ کرنے والا اور سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت ہے، اور اولاد کے بارے میں ہماری اور آپ کی دوسری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے دل میں، اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ دیکھ بیٹے، اللہ ہر جگہ موجود ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ دو باتیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جب ہمارے بچے کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کوئی گناہ وہ کرنا چاہے گا تو یہ سوچ کے نہیں کرے گا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ جب بھی کسی کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو کوئی گناہ وہ کرنا چاہتا ہے تو یہ سوچ کے رک جاتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اگر میں یہ گناہ کروں گا یا میں یہ گناہ کروں گی تو اللہ کے سامنے ہمیں منہ دکھانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، ٹہلا کرتے تھے بستیوں میں، اور دیکھا کرتے تھے کہ میری رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں چولہا نہ جلا ہو اور مجھے خبر نہ ہوئی ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری رعایا میں کسی کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوں اور میں آرام سے سو رہا ہوں۔ گشت کر کے دیکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، یہی سب دیکھ رہے تھے، تو ایک مکان کے قریب پہنچے تو اس مکان سے کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آوازیں سنی تو اور قریب گئے اور مکان سے کان لگا دیا۔ جب کان لگایا تو مکان سے آواز کیا آ رہی تھی؟ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ کیا کہہ رہی تھی؟ بولو بھائی زور سے، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے کہا کہ اماں، امیر المومنین حضرت عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے، میں کیسے ملا دوں؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹی، امیر المومنین تو اپنے گھر ہیں، وہ ہمیں دیکھ تھوڑی رہے ہیں، اسے کیا پتا کہ امیر المومنین یہی موجود ہیں، وہ ہمیں دیکھ تھوڑی رہے ہیں، تم چپکے سے پانی ملا دو، رات کا اندھیرا ہے، کوئی نہیں دیکھ پائے گا۔ تو بیٹی نے کیا جواب دیا؟ میری ماں اور بہنوں میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ جب ماں نے یہ کہا کہ بیٹی، حضرت عمر تو اپنے گھر میں ہیں، انہیں پتہ نہیں چلے گا، چپکے سے پانی ملا دو، تو بیٹی کہنے لگی قد یرانا رب عمر، کہ ماں اگر تم یہ کہہ رہی ہو کہ ہمیں عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو عمر کا رب کہاں چلا گیا؟ وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اگر آج میں دودھ میں پانی ملاتی ہوں تو کل رب کے سامنے، اللہ کے سامنے مجھے جانا ہے، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حضرت عمر نے یہ سنا تو مکان پر نشان لگا دیا اور گھر چلے آئے۔ جب صبح ہوئی تو حکم دیا کہ جس مکان کے اوپر نشان لگا ہوا ہے ان گھر والوں کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ اب وہ بیچارے غریب تھے، جب پیغام پہنچا کہ عمر کے سامنے جانا ہے، جن کا نام سن کر بڑے بڑے بادشاہ بھی کانپ جایا کرتے تھے، وہ بیچارے ہانپتے کانپتے ہوئے، تھر تھراتے ہوئے آئے۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ سہمے ہوئے ہیں، باپ بھی سہما ہوا ہے، ماں بھی سہمی ہوئی ہے، اور لوگ بھی سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔
تو کہا ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں تمہاری اس لڑکی کی شادی اپنے لڑکے عاصم بن عمر سے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلیل القدر صحابی ایک غریب لڑکی کے ساتھ اپنے لڑکے کی شادی کر رہا ہے صرف اس کے تقوی کی وجہ سے۔ تو بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کسی کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے تو یہ سوچ کے نہیں کرتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اگر میں یہ گناہ کروں گا تو اللہ کے سامنے جا کے کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو ہم اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ دیکھ بیٹے، اگر تو کوئی غلط کام کرے گا تو اللہ کے سامنے جانا ہے تو کیا جواب دے گا۔ یہ حضرت لقمان حکیم کی دوسری نصیحت ہے کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ کہ دیکھ میرے بیٹے، کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا کام چاہے رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ کام چاہے آسمانوں میں جا کے کر لیا جائے، چاہے زمین کی تہ میں اتر کے کر لیا جائے، چاہے پہاڑ کی چٹانوں میں جا کر لیا جائے، اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ اس کام کو سامنے لے آئے گا۔ اللہ بڑا باریک بین اور ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ دوسری نصیحت حضرت لقمان کی ہے، اور ہماری